السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے بلاول خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری 2.0۔ نئے ہیں تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ بہت دنوں کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک جلاح رہتا تھا جس کا نام کرمو تھا۔ کرمو کے پاس ایک ہی کھڈی تھی جس پر وہ اور اس کی بیوی دن رات ایک ایک کر کے کپڑا بنتے اور قریبی قصبے میں جا کر بیچ آتے۔ اس طرح ان کی دال روٹی چل رہی تھی۔ چونکہ ان کی اولاد نہ تھی اس لیے ان کو زیادہ کمانے کی فکر بھی نہ تھی، مگر دونوں اداس ضرور رہتے تھے۔ کرمو کا گاؤں ایک حصے میں تھا جہاں برف جمی رہتی تھی، بس اگست اور اکتوبر کا موسم ذرا بہتر ہوتا تھا۔ پھر بھی برف باری کی وجہ سے شہر جانے والا راستہ کئی دن بند رہتا تھا۔ کرمو اور رحمہ کبھی کبھی تو بھوکا ہی سو جاتے تھے۔ یہ مارچ کی صبح کا واقعہ۔ رحمہ ناشتے پر اپنے شوہر کو بتایا کہ ڈبل روٹی اور پنیر کا یہ آخری ٹکڑا ہے، اب گھر میں رات کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کرمو نے رحمہ کو تسلی دی اور کہا، فکر نہ کرو، جو کپڑا پہلے سے بن رکھا ہے وہ دے دو، شام تک اللہ کوئی نہ کوئی بندوبست کر دے گا۔ رحمہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے مگر وہ بولی کچھ نہیں۔ کرمو کے جانے کے بعد بارش اور برف باری کو کوستی رہی۔ اس پہاڑی علاقے کی طوفانی بارشیں اس کو ایک آنکھ نہ باتی تھی، کیونکہ رحمہ میدانی علاقے کی رہنے والی خاتون تھی۔ ادھر آ کر سو احتیاط کے ساتھ قدم رکھتا رکھتا کرمو اپنی منزل کی جانب جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے پہاڑوں پر سفر طے کر کے وہ قصبے کے بازار میں پہنچا۔ کرمو کو معلوم ہوا اس دفعہ کپڑا کچھ زیادہ نہیں ہے اور بنائی بھی اچھی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ ایک چھوٹی دکان کی طرف گیا اور ڈرتے ڈرتے دکاندار سے بولا، کیوں بھائی یہ کپڑا لوگے؟ دکاندار نے کپڑے کو ادھر ادھر پلٹ کر دیکھا اور زیادہ اہمیت نہ دیتے ہوئے کہا، کتنے میں بیچو گے؟ کرمو نے کہا، 50 روپے۔ ہیں 50 روپے اس کپڑے کے؟ جاؤ میاں کوئی اور دکان دیکھو، ویسے بھی آج کل کاروبار مندہ ہے۔ کرمو نے دکاندار سے پوچھا، تم کتنے دو گے؟ دکاندار نے کہا، 15 روپے۔ کرمو نے چپ چاپ 15 روپے میں کپڑا بیچا اور آگے بڑھ گیا۔ راستے میں اس نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں خریدی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی کرمو وادی میں پہنچا ہی تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ سامنے زیتون کے درخت کے نیچے برف گلابی ہو رہی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کے دیکھا، درخت کے نیچے ایک کونج زخمی بری حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کے سیدھے پیر کے نیچے بالکل تیر گڑا ہوا تھا، تو یہ برف کونج کے خون سے گلابی ہو رہی تھی۔ کرمو نے سوچا، کونج کی کرہ نے کرمو کے پاؤں پکڑ لیے۔ اس نے اپنا سامان نیچے رکھا اور بڑی احتیاط سے زخمی کونج کو لگا ہوا تیر نکال دیا۔ کونج حالانکہ بہت نڈھال تھی مگر رہائی کا احساس اتنا خوشگوار تھا کہ نہ جانے کہاں سے اس میں اتنی طاقت آ گئی اور اپنے زخمی پر پھر پھڑائے اور اڑ گئی۔ کونج ابھی فضا میں بلند ہوئی تھی کہ کہیں سے اس کا شکاری نازل ہو گیا۔ اس نے کہا کرمو سے کہ تم نے اڑائی ہے میری کونج، چلایا۔ کرمو نے سر جھکا کر کہا، ہاں بھائی، اس کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں گئی۔ شکاری، تکلیف کے بچے، اب مجھے رات کا کھانا کون دے گا؟ کرمو نے کہا، تم ناراض نہ ہو، یہ لو پنیر اور ڈبل روٹی اور اس میں گوشت بھی ہے، اپنے گھر لے جاؤ۔ میں اپنے گھر لے جا رہا تھا، خیر اب تم لے لو۔ اس نے سب سامان شکاری کو دیا۔ شکاری غصے سے بغیر شکریہ ادا کیے وہاں سے چلا گیا۔ اب کرمو کو گھر پہنچتے پہنچتے رات ہو چکی تھی۔ رحمہ کرمو کی بیوی جو کہ برے وقت میں بچائے ہوئے آلو بھون رہی تھی۔ رحمہ نے کرمو کو دیکھ کر کہا، شکر ہے تمہیں گھر تو یاد آیا، اور یہ خالی ہاتھ کیوں آ رہے ہو؟ کیا کپڑا ہوا میں اڑ گیا؟ کرمو نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا، چپ چاپ رحمہ کو کونج کا قصہ سنانا چاہا۔ کونج کا نام سنتے ہی رحمہ بولی، کونج؟ کیا کونج؟ کیا تم کونج خریدنے گئے تھے؟ کرمو نے شروع سے آخر تک ساری بات رحمہ کو سنائی۔ رحمہ یہ سن کر خاموش ہو گئی، کچھ نہیں بولی۔ پھر اس نے کرمو سے کہا، چلو اچھا ہاتھ منہ دھو لو، میں تمہارے لیے آلو بھون لاتی ہوں۔ پھر دونوں نے کھانا کھایا، آتش دان کے پاس بیٹھ گئے۔ اس وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ کرمو نے حیرت سے کہا، اتنی رات گئے کون آ گیا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی مسافر راستہ بھٹک گیا ہو۔ کرمو نے یہ کہہ کر اٹھا اور دروازہ کھولا تو حیران رہ گیا۔ سامنے برف جیسے کپڑے پہنے ایک ننھی منی بچی کھڑی تھی۔ بچی نے پوچھا، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ سردی سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آؤ بیٹا اندر آ جاؤ، کرمو نے کہا۔ اتنے میں رحمہ بھی آ گئی۔ اس نے بچی سے کہا، آؤ میری بچی ضرور آؤ، یہ تمہارا ہی گھر ہے۔ پھر وہ بچی کو باورچی خانے میں لے گئے اور آلو گرم کر کے کھلانے لگے۔ اس کے بعد وہ بچی اپنے بستر پر سلا کر آتش دان کے پاس آ گئی۔ اس وقت رحمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ان کو اولاد کے نہ ہونے کا دکھ معلوم تھا۔ اس روز ساری رات برف باری ہوتی رہی۔ صبح تھوڑی دیر کے لیے رکی، پھر دوبارہ شروع ہو گئی۔
اس ننھی بچی کا نام سارا تھا۔ سارا برف باری رکنے کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی۔ آخر اللہ اللہ کر کے جب برف باری رکی تو سارا نے وہاں سے جانے کی اجازت مانگی۔ یہ سن کر رحمہ کا چہرہ برف کی طرح سفید ہو گیا اور کرمو بے خیالی میں اپنے دانت کریدنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کرمو نے پوچھا، بیٹی ہمارے پاس تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ سارا نے کچھ کہنا چاہا مگر رحمہ اتنی تیزی سے اٹھی اور باورچی خانے میں جا کر رونے لگی۔ سارا کا دل کٹ کر رہ گیا اور اس نے وہاں سے جانے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ پھر سارا نے سوچا اب 2-4 دن کی بات تو نہیں ہے، نہ معلوم مجھے اب کتنے دن یہاں رہنا پڑے، مجھے ان دونوں کی مدد کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے کرمو سے کہا، آپ دونوں اب آرام کریں، میں کپڑا بنوں گی مگر میری ایک شرط ہے۔ شرط وہ یہ کہ جب میں کپڑا بنوں گی تو میرے کمرے میں کوئی نہیں جھانکے گا۔ اس روز سارا ساری رات کپڑا بنتی رہی، ساتھ ہی اس کے گنگنانے کی آواز بھی آتی رہی۔ صبح وہ کپڑا لے کر باہر آئی تو دیکھتے ہی دونوں میاں بیوی کی آنکھوں میں حیرت پھیل گئی۔ ارے اتنا عمدہ کپڑا، یہ تتلی کے پروں جیسا نرم ملائم کپڑا تم نے بنا ہے؟ راما نے خوشی سے بے قابو ہو کر سارا کو گلے لگا لیا۔ کرمو وہ کپڑا لے کر فوراً بازار چلا گیا اور وہ کسی بڑی دکان کی طرف جا رہا تھا۔ اسی چھوٹے دکاندار نے جس کے پاس وہ پہلے کپڑا لے کر گیا تھا، اس نے آواز دی اور کرمو اس کے پاس گیا۔ کپڑا اس کے آگے پھیلا دیا۔ دکاندار کو ایسا لگا جیسے اس کے سامنے ریشم کا آبشار گر رہا ہو۔ دکاندار نے حیرت سے پوچھا، یہ کپڑا تم نے بنا ہے؟ کرمو نے کہا، نہیں، میری بیٹی نے۔ دکاندار نے پوچھا، کتنے کا دو گے؟ کرمو نے کہا، 200 روپے۔ دکاندار نے کہا، میں تمہیں 400 دوں گا مگر میری ایک شرط ہے، تمہاری بیٹی اب جو بھی کپڑا بنے گی وہ تم صرف میرے ہاتھوں بیچو گے۔ اب تمہیں آنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، میرا ملازم ہر ہفتے آ کر تمہارے گھر سے کپڑا وصول کر لیا کرے گا اور تمہیں پیسے بھی ادا کر دے گا۔ کرمو نے خوشی سے حامی بھر لی اور 400 روپے لے کر گھر کی طرف چل دیا۔ کرمو نے زندگی میں اتنے سارے پیسے اکٹھے نہیں دیکھے تھے، اس لیے وہ بہت ہی خوش انداز میں گھر جا رہا تھا۔ گھر جا کر کرمو نے راما کو 400 روپے دیے تو وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ دونوں نے سارا کا شکریہ ادا کیا۔ رفتہ رفتہ کرمو نے اپنا گھر بھی پکا بنا لیا، صحن بھی بڑا کر لیا اور مرغیاں بھی دگنی کر لی اور اچھی زندگی بسر کرنے لگا۔ اب ہر ہفتے کپڑے والا ملازم آ کر کپڑا لے جاتا، بدلے میں اس کو پیسے دے جاتا۔ ایک رات جب دونوں میاں بیوی کھانا کھانے کے بعد آتش دان کے پاس بیٹھے تھے تو کرمو نے اپنی بیوی سے کہا، یہ سارا آج اپنے کمرے میں اتنا جلدی کیوں چلی گئی؟ اس پر تو بس کام کی دھن سوار ہے۔ راما نے پیار بھرے غصے سے کہا۔ ابھی وہ کچھ اور کہتی کہ دونوں کی توجہ سارا کے کمرے سے آتے ہوئے گانے پر گئی تو یقیناً سارا ہی گا رہی ہے۔ آج اس کی آواز میں اتنا دکھ کیوں ہے؟ دونوں ایک دوسرے کو فکر مندی سے دیکھا اور راما سوچ رہی تھی کہ سارا روز بروز پیلی کیوں ہوتی جا رہی ہے اور کھڈی کی آواز بھی برابر آہستہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کبھی تم نے سوچا ہے سارا نے ہمیں اپنے کمرے میں کیوں نہیں جھانکنے دیا؟ رحمہ نے پوچھا۔ یہ بات وہ کرمو سے پہلے بھی کئی بار کر چکی تھی مگر کرمو نے ہمیشہ نظر انداز کر دیا۔ مگر آج راما کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ وہ پریشان ہو گئی۔ چلو آج جھانک کر دیکھتے ہیں، راما نے کرمو سے کہا۔ پھر دونوں دبے پاؤں سارا کے کمرے کی طرف گئے اور ذرا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ ارے! راما کے منہ سے بے اختیار ایک چیخ نکلی۔ کمرے کے اندر ایک کھڈی کے قریب ایک کونج بیٹھی اپنے پروں کو اپنی چونچ سے الگ کر کر کے کپڑا بن رہی تھی۔ وہ دونوں یہ دیکھ کر ڈر گئے اور واپس چلے آئے۔ صبح انہوں نے سارا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر کوئی نہیں تھا۔ کمرے میں ادھر ادھر کچھ سفید پر بکھرے ہوئے تھے۔ ان کو اپنی وعدہ خلافی پر بہت افسوس ہوا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ آپ تو جان گئے ہوگے نا سارا کون تھی؟ سارا دراصل وہ کوئی تھی جو اپنے پروں سے ایک پری کی شکل میں آ کر ان کے لیے کپڑا بنتی تھی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔